امریکہ نے پاکستان اور بھارت کو موجودہ صورتحال میں ذمہ دارانہ حل کی طرف جانے کا مشورہ دے دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا موجودہ صورتحال میں بھارت اور پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے معاملے کے حل کے لیے غیر ذمہ دارانہ حل کی طرف ایک ذمہ دارانہ حل کی طرف جائیں۔ امریکہ نے موجودہ صورتحال پر قریبی نظر رکھی ہے۔ بھارت نے جو کچھ کیا اس پر سب کی توجہ ہے۔ بھارتی اقدام پر عالمی عدالت انصاف آج روانگی تھی لیکن منسوخ کر دیا۔ اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان آوان نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس میں بیان دیا کہ ملٹری ٹرائل کا سامنا کرنے والوں کو اپیل کا حق دینے کا معاملہ پالیسی میٹر ہے اور اس پر ہدایات لے کر ہی گزارشات عدالت کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملے کے لیے کیس بنا رہا ہے۔ بھارتی حکام پہلگام واقعے سے متعلق کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ تجزیہ کاروں اور سفارتکاروں کے مطابق بریفنگ میں بھارت واقعے سے متعلق کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ چین نے انسداد دہشت گردی کے موقف پر بھی پاکستان کی حمایت کر دی۔ چینی وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اسحاق ڈار نے پاک بھارت حالیہ کشیدگی پر چینی ہم منصب کو بریفنگ دی۔ چین کی جانب سے پاکستان کی طرف سے پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کے مطالبے کا خیر مقدم کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف پرعزم ہے اور خطے میں کشیدگی کا خواہاں نہیں ہے۔ بھارتی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار، امریکہ میں احتجاج کی کوشش ناکام۔ بھارت کے احتجاج کے پیش نظر پاکستانیوں کی کثیر تعداد ٹائمز اسکوائر پہنچ گئی۔ بھارت کے اس احتجاج کو پاکستانی تارکین وطن اور مقامی افراد نے ناکام بنا دیا۔ بوکھلاہٹ کی شکار مودی سرکار نے سینکڑوں پاکستانی یوٹیوب چینلز کو بھارت میں بند کر دیا۔ مودی سرکار کا ایجنڈا بھارتی عوام کو سچ سے دور رکھ کر ہندوتوا کو فروغ دینا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ حملے کے بعد بھارت کے اندر سے مسلسل آوازیں آنے لگیں۔ سابق رکن پارلیمان سمرنجیت سنگھ مان نے کہا ہے کہ بھارت کے پاس پہلگام حملے پر پاکستان کے خلاف الزامات ثابت کرنے کے لیے کوئی شواہد نہیں ہیں۔ ہندوستان سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کس طرح حملے کا پتہ لگانے میں ناکام رہے؟ بھارت کے جنگی جنون کے خلاف پاکستان متحد، پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر پاکستان کی نامور شخصیات نے بھی سوالات اٹھا دیے۔ اداکار جاوید شیخ بولے، بھارت نے اگر حملہ کیا تو ہماری فوج مکمل تیار ہے، ہم کرارا جواب دیں گے۔ اداکارہ لیلا زبیری کا کہنا تھا کہ قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان معین خان بولے، پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی حملے کا جواب دینے کی مکمل پوزیشن میں ہیں۔ عدنان سمد خان گلوکار فاخر محمود نے کہا، پاکستان کی سالمیت پر کبھی خطرہ آیا تو قوم، حکومت اور مسلح افواج ایک پیج پر ہوں گے۔ دریائے جہلم میں اضافی پانی چھوڑنے کے حوالے سے بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا۔ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کی بھارت کی کوشش صرف اپنی عوام کو بے وقوف بنانے کی بھونڈی کوشش کے سوا کچھ نہیں۔ بھارت کے پاس دریا کا بہاؤ روکنے یا اس میں تبدیلی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کی پانی کی ضروریات کو خطرہ لاحق نہیں ہے۔
सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद के करीब स्वीपिंग ऑपरेशन करते हुए मजीद 17 खवारिज को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद पर हसन खेल के नवाही इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन किया, जिसमें 17 खवारिज हलाक हुए। मारे गए खवारिज अपने भारतीय आकाओं के ईमा पर कार्रवाइयां कर रहे थे। हलाक होने वाले 17 खवारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। शिमाली वज़ीरिस्तान में 3 दिन की कार्रवाई के दौरान अब तक 71 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरक्की में शामिल होने की दावत दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना ने फासलों में कमी और मुस्तक़बिल की तामीर, पाकिस्तान में शमूलियती तरक्की और हुक्मरानी का रास्ता के उन्वान से पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी को उजागर किया। माहौलियाती तब्दीली और मालियाती शोबे में ज़रूरतमंदाना इस्लाहात का आज़्म ज़ाहिर किया। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान से आज़ादाना डील की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था, दिफा और खारिजा उमूर का मामला आइन में बहुत वाज़ेह है। कानूनी और आइनी तौर पर अफगानिस्तान से बातचीत का मामला विफाक का है। अगर वो चाहते हैं आज़ादाना तौर पर अफगानिस्तान से डील करें तो विफाक इजाज़त नहीं देगा। ऐसे अमल की न कोई कानून और न आइन इजाज़त देता है। सनती इदारे और काम करने वाले वर्कर्स हिफाजती उसूलों की पाबंदी यकीनी बनाएं। वर्क प्लेस पर तहफ़्फ़ुज़ और सेहत यकीनी बनाने के आलमी दिन पर पैगाम में वज़ीर आला पंजाब का कहना था, हर वर्कर को महफूज और सेहतमंद माहौल की फराहमी बुनियादी हक है। हर इदारे की तरक्की और अहदाफ के हुसूल के लिए अफरादी क़ुव्वत का सेहतमंद और महफूज होना ज़रूरी है। पाकिस्तान शोबिस की अदाकारा अलीज़े शाह ने सोशल मीडिया से किनारा कशी करने का ऐलान कर दिया। अलीज़े शाह खुद पर होने वाली तनकीद से ज़हनी तौर पर मुतासर हो रही हैं। कहा, बज़ाहिर वो मजबूत दिखाई देती हैं लेकिन अंदरूनी तौर पर कई मसाइल से दो चार हैं। और मारूफ अदाकार और मॉडल हमजा अली अब्बासी ने कहा है कि अगर ख़वातीन ने लिबास ठीक पहना हुआ है और मर्द और खातून फनकार एक दूसरे को छू नहीं रहे तो ऐसे ड्रामाज में काम करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं। ड्रामाज में खातून और मर्द फनकार के दरमियान फासला हो और लिबास नामुनासिब न हो तो इन ड्रामाज में काम करने में कोई क़बाहत नहीं।